جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا خط۔ جب لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بیعت کر لی اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو اس الہی انقلاب کی کامیابی کا یقین ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام خط لکھا کہ اہل کوفہ میں سے 18,000 نے میری بیعت کر لی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ میرا خط ملتے ہی کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیے، کیونکہ لوگ آپ علیہ السلام کو چاہتے ہیں اور امویوں سے بیزار ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے یہ خط کہ جس کے ساتھ اہل کوفہ کا خط بھی تھا، قیس بن مصر سدابی اور عابس بن ابی شبیب شاکری کے ذریعے روانہ کیا۔ دوسری طرف حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کو جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی آمد اور ان کے ہاتھ پر لوگوں کے بیعت کرنے کی خبر ملی تو وہ ممبر پر گیا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا، خدا کے بندو، خدا سے ڈرو، تفرقہ اندازی اور فتنہ پروری سے بچو، کیونکہ اس سے لوگوں کا کشت و خون ہوتا ہے اور ان کے اموال برباد و غارت ہوتے ہیں۔ میں اس سے نہیں لڑوں گا جو مجھ سے جنگ نہیں کرے گا، اور نہ تمہیں ایک دوسرے کی جان لینے کی فکر میں مبتلا کروں گا۔ صرف اتہام کی بنا پر کسی کو گرفتار نہیں کروں گا، لیکن اگر مجھ سے دشمنی کرو گے اور اس عہد سے چشم پوشی کرو گے جو تم نے کیا ہے اور یزید کی مخالفت کرو گے تو خدا کی قسم میں اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے، خواہ تم میں سے کوئی بھی میری مدد کے لیے نہ اٹھے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے درمیان حق کو پہچاننے والوں کی تعداد باطل پرستوں سے زیادہ ہے۔ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کی تقریر کے بعد بنی امیہ کا حلیف و ہم و پیمان عبداللہ بن سید حضری اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے یہ آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے گا۔ اس فتنے کا علاج صرف اسے کچل دینا ہے۔ اے نعمان، تمہاری رائے کمزور و ناتواں لوگوں کی سی ہے۔ حاکم کوفہ عبداللہ بن سید حضرمی کی باتوں سے غیظ میں آ گیا اور کہا، اگر میں خدا کی اطاعت میں رہتے ہوئے کمزور شمار کیا جاؤں تو یہ میرے لیے خدا کی نافرمانی کی حالت میں باعزت شمار ہونے سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر ممبر سے اتر آیا۔ عبداللہ ابن مسلم جو اموی حکومت کا نمک خوار تھا، سب سے پہلے اس نے یزید کو خط لکھا اور کوفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے نمائندہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی آمد اور ان کے ہاتھ پر اکثر لوگوں کے بیعت کرنے کی خبر دی اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، اگر کوفہ پر اپنی حکومت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کسی عزم بالخبرم آدمی کو بھیجیے تاکہ آپ کے فرمان کے مطابق عمل کرے اور آپ کے دشمنوں سے اسی طرح نپٹے جس طرح آپ خود نبٹتے ہیں۔ نعمان بن بشیر ایک بزدل و کاہل آدمی ہے، یا پھر بزدلی اور سستی کا اظہار کر رہا ہے، وہ گورنری کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسلم اور حکومت کے تمام وظیفہ خوار افراد جیسے عمارہ بن ولید، عمر بن سعد بن ابی وقاص نے یزید کو اسی مضمون کے خط لکھے۔